अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास में ईरान पर इजरायली और अमरीकी जारियत के बाद खित्ते की सूरत हाल का जायजा लिया गया। ईरानी शोधा पर ताज़ियत और ज़ख्मियों की सेहत याबी की दुआ के साथ कमेटी ने इजरायली हमलों की शदीद मजम्मत करते हुए अफसोस का इजहार किया कि ये कार्रवाइयाँ ईरान और अमरीका के दरमियान जारी तामीरी मुज़ाकरात के दौरान हुई, जिनसे कशीदगी में इजाफा और सिफारतकारी के इम्कानात कम हो गए। इजलास में 22 जून के जौहरी तनसीबात पर हमलों को बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया गया और जोर दिया गया कि तमाम फरीकैन UN चार्टर के तहत सिफारती ज़राए से तनाज़ा हल करें। ईरान के हक़ दिफा को तस्लीम करते हुए फोरम की जानिब से इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तस्दीक की गई, जबकि ईरानी पार्लियामेंट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करने की करारदाद पास कर चुकी है और अब एक ऐसा बिल लाने पर गौर किया जा रहा है कि जिसके तहत इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी और ईरान के दरमियान जौहरी तवानाई ताउन का मुआहिदा NPT मुअत्तल हो जाएगा। जहां एक तरफ इजराइल की गैर मशरूत हिमायत में पूरा मगरब और अमरीका खड़ा है, वहां ईरान ये मार्का अकेले लड़ रहा है। मुस्लिम ममालिक बयानात से आगे बढ़कर कोई अमली इकदामात करते नजर नहीं आते और जो बयानात दे रहे हैं उनकी हकीकत खोलते हुए अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने कहा कि जो ममालिक हमारे खिलाफ बयानात दे रहे हैं या मजम्मत है, वो दरपर्दा इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ईरान के खिलाफ कार्रवाई नागुज़ीर थी। दूसरी जंग अजीम के बाद अमरीका ने दुनिया भर में अपनी स्ट्रेटेजिक बर्तरी के लिए दर्जनों ममालिक में हुकूमतों को तब्दील करने के लिए एक नया हथियार रजीम चेंज मुतारिफ कराया। मुतादिद मरतबा इस हथियार को इस्तेमाल किया गया। 1953 में ईरान के वजीर आज़म मोहम्मद मुसद्दिक को तेल की सनत को नेशनलाइज करने पर हुकूमत से हटा दिया गया, क्योंकि इससे बरतानिया और अमरीका के मफादात मुतासिर हुए। CIA और MI6 ने फौजी अफसरों को रिश्वत दी, प्रोपोगेंडा किया गया, बगावत को हवा दी गई और मुसद्दिक को हटाकर शाह ईरान बहाल कर दिया गया, जिसने बाद में 1989 के इस्लामी इनकलाब की राह हमवार की। 1954 में ग्वाटेमाला के सदर को लैंड रिफॉर्म्स करने पर CIA ने बागियों को तरबियत दी और फौजी बगावत को सपोर्ट किया, जिसके बाद मुल्क में फौजी आमरियत और खाना जंगी शुरू हो गई। 1973 में चिली के सदर की सोशलिस्ट पॉलिसियां अमरीका को पसंद नहीं आई, तो CIA ने बजरिया फंड्स जनरल पनोशे की बगावत को सपोर्ट किया और खूनरेज आमरियत कायम हुई। 2003 में इराक के सदर सद्दाम हुसैन पर कीमियाई हथियार बनाने का इल्जाम लगाकर अमेरिका ने हमला कर दिया और हुकूमत खत्म कर दी। सद्दाम को फांसी दे दी गई और इराक आज तक दहशतगर्दी और इंतशार का शिकार है। 2011 में लीबिया के सदर मोअम्मर गद्दाफी के खिलाफ अरब स्प्रिंग के नाम पर तहरीक खड़ी की गई और फिर नेटो ने फिजाई हमले किए और बागियों को सपोर्ट किया। मोअम्मर गद्दाफी तो मारे गए और मुल्क आज भी खाना जंगी का शिकार है। तारीख और आलमी उमूर की माहिर लिंसे ओरोर्की के मुताबिक सर्द जंग के दौरान 64 खुफिया और 6 खुली रजीम चेंज की कोशिशों में से सिर्फ 25% ने मुस्तहकम प्रो अमरीकी हुकूमतें बनाई। अक्सर ये कोशिशें आमरियत, खाना जंगी या मनफी नताइज का बायस बनी। ईरान के खिलाफ अमरीकी पाबंदियां, अमरीकी ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, इजरायली हमले और सदर ट्रंप के ईरान को दोबारा अजीम बनाए जैसे बयानात आलमी तशवीश का बायस साबित हो रहे हैं। माहिरीन खबरदार करते हैं कि दाखिली हिमायत के बगैर रजीम की तब्दीली तबाहकुन हो सकती है, जिससे खाना जंगी या फिर जौहरी रद्द अमल का खतरा पैदा हो सकता है। लिहाजा सिफारती हल नागुज़ीर है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अगर मौजूदा ईरानी हुकूमत ईरान को दोबारा अजीम बनाने में नाकाम है तो फिर हुकूमत की तब्दीली क्यों ना हो। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू कैसे रजीम चेंज की साजिश रचाने की कोशिश कर रहे हैं। बजट इजलास में अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असेंबली अमरीका और इजराइल मुर्दाबाद के नारों और पोस्टर्स के साथ कौमी असेंबली में दाखिल हुए, जबकि वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब साहब की तकरीर के दौरान शदीद एहतजाज किया गया। बाद में जो हाथापाई में तब्दील हो गया। पीपल्स पार्टी जो बजट के खिलाफ सड़कों पर आने का इंदिया दे रही थी, वो आज बजट इजलास में वजीर खजाना की तकरीर के दौरान वफा करते हुए नजर आई और हैरान कुन तौर पर तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बजट की हिमायत का ऐलान करते हुए अपनी तोपों का जो रुख है वो तहरीक इंसाफ की तरफ मोड़ दिया। कहा, हम अवाम की बेहतरी की बात करते हैं और PTI कहती है कि कैदी को रिहा करो। दावा किया कि लोगों का मुतालबा है कि इमरान खान को जेल में रहने दें। आपके वोटर्स, आपके वर्कर्स समझते हैं उनका ये मुतालबा होगा कैदी को रिहा कर, लेकिन बाकियों का ये मुतालबा नहीं है। इनका तो ये दूसरा मुतालबा है कि उनको वहीं के वहीं रखें। अगर आप इस इशू के अलावा कोई इश्यूज उठाएंगे, आपके कुछ लोग मिलेंगे जो उन इश्यूज को, अवाम के इश्यूज को सपोर्ट करने के लिए तैयार होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद कैसर साहब ने रद्दमल देते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी की मुनाफकत नहीं चलेगी। एक तरफ बिलावल बजट को सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि किसान तबाह हो गए। बिलावल समझते हैं कि इंग्लिश बोलकर लीडर बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा।
پالیسی منافقانہ پالیسی نہیں چلے گی. بلاول بھٹو کنفیوز آدمی. آج جو انہوں نے پریس کانفرنس کی, ایک دفعہ بجٹ میں اسپیچ کیے, ایک طرف وہ تعریف کر رہے ہیں, دوسری طرح کہتے ہیں کہ جو ہے نا ایگریکلچر کے کسانوں کا بد حال ہے, برا حال ہے. پورا 50% شیئر آپ کا حکومت میں. کیا یہ عوام کو بیوقوف سمجھتے ہیں؟ بلاول بھٹو کا رویہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ اس طرح اچھی انگلش بول کے وہ کوئی بہت بڑا لیڈر بنتا ہے. آئینی مجبوری ہے, بجٹ پاس کرنا ضروری ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب کا کہنا ہے کہ حکومت چاہتی ہے بجٹ پاس نہ ہو اور فائنینشیل ایمرجنسی لگا کر حکومت ختم کر دی جائے. بانی پی ٹی آئی جب کہیں گے اسمبلی تحلیل کر دوں گا. یہ ایک واضح پیغام ہے کہ یہ اختیار اس اسمبلی کا, اس حکومت کا صرف ایک شخص کے پاس ہے جس کا نام ہے عمران خان. وہ آج حکم کرے کہ اسمبلی ختم کرو. میں آپ کو یہاں پر یقین دلاتا ہوں اپنے پورے پارلیمان کی طرف سے کہ جتنا ٹائم مجھے ایک لفظ اور دوسرے لفظ کہنے میں لگ رہا ہے اس سے پہلے انشاءاللہ میں عمران خان کے حکم کے مطابق دیں گے. اسمبلی کو ختم کر بھی سکتا ہوں اور میں کر بھی دوں گا. ہمیں اس وقت جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر فواد ازدی, who is professor of world politics at University of Tehran. Salam, Dr. Izdi. Thank you so much for joining us. Dr. Izdi, US President Donald Trump claims of total destruction. With Operation Midnight Hammer, US claims to have completely and totally obliterated Iran's enrichment facilities. Were they able to do so? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. The Iranian government officials are not going to give that damage assessment because if in fact the damage is not extensive, that may give the Americans an excuse to attack again. So I think that's going to be kept secret. What we do know for sure is that a lot of material, centrifuges, enriched uranium, other things of value were removed from these sites because people expected the Americans to attack. So I think, as Iran's Deputy Foreign Minister said, Iran will continue its nuclear program, and this type of attacks I don't think will result in Iran giving up its nuclear program. And Dr. Izdi, does Iran expect more of such strikes from the US, or do you feel that the President of United States, Donald Trump, with these recent strikes was trying to convey a message and to put a pressure on Iran perhaps to be back on the negotiating table? Do you expect more strikes from them? You know, the code name for strikes 2 nights ago were Midnight Hammer. And what Trump has done is that he has taken that hammer and smashed the negotiation table. Iran was negotiating with the other side in good faith. In fact, the Israelis attacked Iran 2 days before the next round of negotiations. Iran never left the negotiating table. The negotiating table is smashed by the United States. And they may attack again, yes. You know, they have been engaging in a genocide in Gaza for 19 months. And they want to see a repetition of what they have done in Palestine and in Lebanon, in Iran. But given the fact that we have this culture of resistance, given the fact that Iran's military is capable, I think they're going to fail. With reports also coming in that they've tried to attack the nuclear facility at Fordo yet again. How will, Dr. Izdi, how will Iran retaliate now? Because there have been a lot of concerns of Iran's retaliation. And my opinion to this was perhaps Iran's restraint of not targeting any of the US bases in the Gulf was perhaps a positive gesture from Iran, and perhaps Iran wanting to recenter itself on the negotiating table. But after the US strikes, could that also be one of the options that Iran may consider and may go for the US bases in the Gulf? Iran has the right to do that under Article 51 of the UN Charter. If a country attacks you, you have the right to respond. And these military bases are actually good targets because they're much closer to Iran. There are population centers. Many soldiers are stationed there, about 40,000 soldiers in 10 American bases.
and it's very difficult to intercept Iranian ballistic missiles for short distances. So every missile is going to hit its target. Iran has not done that yet. Iran has the right to do that, given the fact that Americans not only attacked Iran, they boasted about their attack. Whether Iran will choose that option, I don't know. There are other options that Iran has. For example, since this was a team attack on Iran, this is what Trump said, attacking Israel more forcefully would be attacking the United States, since they're not going to be separated. Closing the Strait of Hormuz would be another option that Iran has. Iran has many friends in this neighborhood, so those forces may become more active. We had the government of Yemen announcing yesterday that they are going to target American ships from yesterday. They already sent a missile to occupied Palestine last night. And there are a number of other options that cannot be discussed over an interview, but Iranian leaders are looking at different options that they have, because, you know, Iran's population is 90 million. The government has a responsibility to protect these people. This is the first time in history that two nuclear states attacked a non-nuclear state in the middle of negotiations. So Iranian leaders are looking at the options that they have. So you were saying, Dr. Izdi, closing the choke point, that is the Strait of Hormuz, could be one of the options that Iran may consider, and the parliament has already given approval for that. I think majority of parliament members approve of that. There are other options. For example, letting ships pass with a fee, and then stopping the ships that Iran thinks they should not pass. So it could be a total closure. It could be a partial closure. This is not an option that Iran wanted to take, but there. It's being compelled. Iran is being compelled to go for such moves, and this again being Iran's most powerful deterrence tool at the moment. Is the Supreme National Security Council of Iran assessing the feasibility and the implications of choking this choke point? Yes, they're looking at it, when to do it, how to do it. There are different options when it comes to the Strait of Hormuz, and they are looking at it as we speak. And the kind of consequences and implications it will have on the global scale. Dr. Izdi, it's being said that the broader agenda of Israel, and obviously the Israel strikes, are backed by US, and with US now directly getting into this conflict, the broader aim perhaps could be of regime change. And with the United States President now saying that why wouldn't there be a regime change? He just posted on his profile that why wouldn't there be a regime change? What are the sentiments within Iran regarding this, and with Iranian authorities claiming more than 450 civilian lives that have been resulted in these latest strikes of by Israel and US collectively? What are the sentiments within Iran, and what do the people say? You know, this is what Trump said today. Israeli defense minister said the same thing 3 days ago. So this is what they are doing is actually a regime change attack, because if they were worried about Iran's nuclear program, they would not leave the nuclear agreement of 2015. You know, under that agreement, Iran was allowed to only enrich at 3.67%, which is not going to result in making a bomb. And there were very extensive inspections. So they are not worried about Iran's nuclear program. We had the US intelligence community 3 months ago in March publishing a report saying 3 things about Iran's nuclear program. The first thing they said that Iran doesn't have a nuclear bomb. The second thing was that Iran doesn't have a nuclear weapon program. And the third thing was that Iranian leaders have not decided to have a nuclear weapon program. This is what the US intelligence community said. The director of the International Atomic Energy Agency said this, the same thing
yesterday, day before yesterday, in different interviews, that with all the inspections that they have had on Iranian nuclear sites, they have not found any nuclear weapon program. IAEA has a budget of $39 million, and they spent 22 million out of that 39 million inspecting Iran. Iran is the most inspected country. So the real issue is regime change, and they're publicly stating that. The only problem they have is that when they asked the Iranians to come to the streets, this is what Netanyahu did on the second day of attacks. He had a message for Iranian people. He asked them to come to the streets and unite, and they did, against him and against Trump. So they are unifying Iranians, even the people who did not like the government. They don't like their country to be attacked. Iranians like Iran, Pakistanis like Pakistan. When India attacks Pakistan, nobody likes it. They may not like the current government in Pakistan, but they don't like their country to be attacked. Absolutely. And the external aggression, Dr. Izdi, you very rightly pointed out, the external aggression just unites the entire nation. There's this rally around the flag effect, and there's this nationalist sentiment. We are in contact with the students at the University of Tehran, the different people in the streets. What we see is a sense of national unity, especially when the other side who's asking you to do regime change are genocidal. The people have been seeing the pictures from Gaza. They fully understand that Mr. Netanyahu is not interested in human rights, and they are not going to fall for that trap. Remember, Americans did regime change once in Iran in 1953, overthrowing the democratically elected government of Mohammad Mossadegh, and the result of that did not do well for the United States. So overall, I think they have a lot of pipe dreams. They are going to fail, and Iran is going to resist. The Iranian military is going to resist. People are going to resist. And of course, Iran's neighbors like Pakistan can be very helpful. They have been helpful, and they can be helpful in terms of praying for their neighbors, for Iranian neighbors, praying for them, and keeping in touch through social media, message of solidarity, other things that can be done to make sure that Trump and Netanyahu understand that people in this part of the world are united against US hegemony. Right. Thank you so much, Dr. Izdi, for joining us. Program में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए. और नाज़रीन, आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस अनाउंस किया कि उनकी पार्टी इस फाइनेंस बिल को, बजट को पास करने में उसकी हिमायत करेगी. और गुज़िश्ता हफ्ते भी हम जिस तरह से ये बात कर रहे थे कि पीपल्स पार्टी की कुछ रिजर्वेशंस थी, उस पर नदीम अफजल चंद साहब ने कहा था कि बजट पे बहरहाल हम उसकी हिमायत तो करेंगे. और अल्टीमेटली हमें यही नज़र आ रहा है. नदीम अफजल चंद साहब नीड्स नो इंट्रोडक्शन, मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, इस वक्त हमें ज्वाइन करें. नदीम साहब, आपने तो प्रेडिक्शंस पहले ही कह दी थी. नहीं देखें, लेकिन आपने वो, मुझे याद है आपने हमारे प्रोग्राम में कहा था कि जिस शक्ल में अभी है उस शक्ल में पास नहीं होगा. तो अब जिस शक्ल में पास होने जा रहा है वो शक्ल आपको कबूल है? अब आज बिलावल साहब ने बड़ी डिटेल स्पीच की है. सबसे ज़्यादा तो एग्रीकल्चर के हवाले से उन्होंने कहा फाइनेंशियल एमरजेंसी आप लगाएं, जो एग्रीकल्चर के ऊपर आप एमरजेंसी ज़रूर अनाउंस करें. और क्योंकि जो ज़राअत बैक बोन है, बड़ी डिटेल उन्होंने पानी के ऊपर बात की. उन्होंने फिर सोलर के ऊपर उन्होंने हमारी बात मानी, वो 18% से 10% ले आए. तनख्वाह देखें, हमने तो कहा था कि आप कम से कम 50% बढ़ाएं सरकारी मुलाजमीन की, और टैक्स भी कम करें. वो 10 लाख उन्होंने ब्रैकेट रखा, 10 लाख से नीचे टैक्स भी ख़त्म कर दिया. और तनख्वाह 10% बढ़ी है. हमारी तो ख्वाहिश थी कि 50% बढ़े, लेकिन अब इस वक्त क्योंकि जंग के हालात हैं तो हम ज़्यादा, हालांकि पब्लिकली तो हमें ऐसे चीज़ें मिलती थी जो हम खुल के स्पीचेस कर सकते थे, या खुल के हम कह सकते थे गवर्नमेंट को, हम आर्म ट्विस्टिंग भी कर सकते थे. लेकिन वो जानते थे कि हुकूमत वाले भी और नून लीग भी कह रही थी कि पीपल्स पार्टी ने अपनी सियासत करनी है. पीपल पार्टी बड़ी मैच्योर जमात है. पीपल पार्टी ऐसी नहीं है कि हर इशूज़ के ऊपर हम देखें, हमने इस निज़ाम को चलाना है और इस चीज़ों को हमने चला, मुल्क भी. लेकिन ये मैच्योरिटी समझाएं ना चंद साहब, क्योंकि जब आप कहते हैं और बिलावल साहब भी फ्लोर ऑफ द हाउस कहते हैं कि ज़राअत जो मईशत का बैकबोन है उसको हुकूमती पॉलिसीज़ ने तबाह करके रख दिया.
آج وہ صرف ویٹ کراپس کا حوالہ دے رہے تھے اور انہوں نے کہا صرف سندھ کا ہی 150 ارب روپے تک کا نقصان ہے ویٹ کراپس کا، جو کہ پورے 800 ارب ہے، ایک ڈویژن کا انہوں نے نقصان بتایا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ اس کی حمایت، ان پالیسیز کی حمایت کر رہے ہیں۔ اب ہمارے پاس آپشن کیا ہے کہ اگر گورنمنٹ ہم کہیں کہ ہم فائنانس بل کے منظور نہیں کرتے تو گورنمنٹ چلی جاتی ہے، تو آپشنز کیا ہیں؟ اس وقت ملک جو کرائسس میں ہے، انڈیا کے ساتھ جو ہمارے معاملات ہیں، خطے میں جس طرح جنگ چھڑی ہوئی ہے، تو ہماری تو اس وقت پرائرٹی ہے کہ ہم اس خطے کو امن کی طرف لے جائیں۔ نمبر 1 پرائرٹی یہ ہے۔ یقیناً ایگریکلچر ہماری، اگر پاکستان کے اندر کے حالات دیکھیں معیشت کے حوالے سے، تو ایگریکلچر پیپلز پارٹی کی نمبر 1 پرائرٹی ہے، اور تنخواہ دار طبقہ پرائرٹی ہے، ہمارے مزدور کسان ہماری پرائرٹی ہے۔ لیکن ہم لڑیں گے، ہم گورنمنٹ سے جتنا کر سکے کریں گے، اور کیا بھی ہے، اور ان کو سمجھایا۔ آج بلاول صاحب نے ایک ڈویژن کا نقصان گن کے بتایا۔ لیکن بلاول صاحب نے آج شروعی تقریر اپنی شکریہ سے کی تھی، وزیر خزانہ، وزیر اعظم۔ دیکھیں وہ تو جو انہوں نے سفارتی مشن بھیجا تھا، اس پہ جو دنیا میں اللہ کے فضل سے جو کامیابیاں ہوئیں، تو اس پہ ہم دیکھیں نا، ہم تو نون لیگ کے خلاف الیکشن لڑے ہیں، پھر بھی لڑیں گے، ہمارے نظریاتی اختلاف بھی ہیں، ہمارا ان سے بہت بڑا پرانا، آپ کو پتہ ہے ہمارا اور ان کا کس طرح کے ریلیشن ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ملک کی بات آئے گی تو اس وقت ہم امیچور جماعتوں کی طرح نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی ایک میچور جماعت ہے۔ آپ جن امیچور جماعتوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیپلز پارٹی کی منافقت ہے۔ آج اسد کیسر صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ منافقت ہے، 50% ان کا جو ہے شیئر ہے اس حکومت میں۔ دیکھیں منافقت، اسد کیسر صاحب کو منافقت کی ڈیفینیشن کا اگر پتہ کرنا ہو تو جب وہ سپیکر تھے اس وقت پروڈکشن آرڈر جو جس طرح وہ جاری کرتے تھے جنرل فیض سے پوچھ کے، ان کو یہ آپ کو رانا ثناء اللہ کو، حالانکہ پی ٹی آئی کے جو بیچارے ایم این اے تھے وہ تو کہتے تھے آپ جاری کریں۔ پھر جس طرح جیلی مقدمہ بنایا گیا، وہ کس نے بنایا تھا؟ ڈی جی نارکوٹکس اور فیض اینڈ کمپنی نے بنوایا تھا۔ تو اس وقت تو یہ لوگ نہیں بولتے تھے۔ پھر جو بہت سارے میں اسمبلی کی کارروائیوں میں دیکھا ہے، چھوڑ دیں آپ ان کی باتیں، یہ کیا کرتے ہیں بیچارے، یہ تو ان کو تو ایک کرنل آ کے چلاتا تھا چیمبرز میں آ کے بیٹھ کے، یہ کس منہ سے باتیں کر رہے ہیں۔ کرنل لیاقت ہے اس کا نیک نیم، پتہ نہیں کون سا نام تھا، اب وہ تو سب خود مانتے ہیں، ان کے بانی چیئرمین پی ٹی آئی خود مانتے ہیں کہ وہ انہوں نے ایجنسیوں سے لیجسلیشن کے اوپر مدد لیتے تھے۔ یہ اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے؟ چھوڑ دیا، میں کہتا ہوں اب ماحول فرق ہے۔ اب جو وہ خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع کہتے ہیں کہ یہ ہائیبرڈ ماڈل ہے، سوٹ بھی کرتا ہے آپ لوگوں کو، اور جہاں پر وہ کہتے ہیں یہ کانسٹیٹیوشنلی فارملائز نہیں ہے، یعنی آئین میں اس کی کوئی بھی گنجائش نہیں تھی، میں سمجھتا ہوں آئین سپریم ہے اور آئین کے اوپر چلنا چاہیے۔ لیکن یہ تو آئین میں جب خواجہ آصف صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ آئین میں تو اس کا جواب خواجہ صاحب دے سکتے ہیں۔ لیکن آپ بھی تو اگریڈ ہے نا، آپ بھی تو حصہ ہے اس ہائیبرڈ ماڈل کے۔ ہم بالکل غیر آئینی کام پہ کسی پہ اگریڈ نہیں ہے۔ پر ہائیبرڈ ماڈل جہاں پر آپ میں کہتا ہوں ہائیبرڈ ماڈل ہے، اگر پیپلز پارٹی کو آج آپ میجارٹی عوام سے لے دیں، پیپلز پارٹی ہائیبرڈ ماڈل نہیں چلائے گی۔ پیپلز پارٹی تو دیکھیں نا، جب 2008 سے 13 میں ملی، پیپلز پارٹی نے اسپیس ملی لیجسلیشن کی، صوبوں کو خود مختاری دی۔ آج وہی صوبے جن کے پاس پیسے این ایف سی ایوارڈ سے آتے ہیں، ان کو شیئر ملتا ہے۔ یہ پیپلز پارٹی کا مینیفیسٹو ہے نا، یہ پیپلز پارٹی کا کام ہے، یہ آصف علی زرداری صاحب کا کام تھا۔ ساری پولیٹیکل جماعتوں کو اکٹھے کر کے 18ویں ترمیم کا کروانا۔ آج کو مجھے ایک ترمیم کو کروا کے دے دیں ساری جماعتوں کو، آپ ایک نقطے پہ اکٹھا کر کے کوئی دکھا دے، تو یہ پیپلز پارٹی کو آپ تانے دینا منافقت کے، یا پیپلز پارٹی کو ہائیبرڈ ماڈل کے، شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے بے نظیر بھٹو شہید سے لے کے، اور آج ہائیبرڈ ہوتا تو ہم شہادتیں نہ دیتے۔ ہائیبرڈ ہوتا تو ہمارا تو کوئی تاریخ میں ثاقب نثار، افتخار چودھری، عمر طاء بندیال ہمارے تو نہیں ہیں۔ یہ کس کے رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی کا کوئی جج اور جرنیل بتا دیں جو پیپلز پارٹی کا ہائیبرڈ ماڈل میں جس نے سپورٹ کیا ہو۔ پیپلز پارٹی کو آپ دوسرے جماعتوں سے نہ ملایا کریں پلیز، میری آپ میڈیا سے یہ گزارش ہے، تھوڑا سا تاریخی حوالہ دے دیا کریں، پھر قوم کو فیصلہ کرنے دیں۔ وہ بات بالکل درست ہے، لیکن حکومت میں جب آپ ہیں، آپ کابینہ میں نہیں ہیں، آپ حکومت کا حصہ تو ہے، لیکن آپ اس کو ہائیبرڈ نہیں کہتے، کیا کہیں گے آپ اس میں؟ نہیں، میں یقیناً کہتا ہوں ہائیبرڈ ماڈل ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن کیا پیپلز پارٹی کی وجہ سے ہے؟ جنہوں نے حکومت لی ہے یہ وہ بتا سکتے ہیں نا، وہ جواب دے سکتے ہیں، ہم اس کے اوپر جواب دہ نہیں ہیں۔ لیکن یہ اگریمنٹ تو آپ دونوں اور پارٹی یا وہ جواب دیں جن کی وجہ سے اس ملک میں ہائیبرڈ بنا ہے سسٹم، جنہوں نے 1 پیج کے اوپر جو مرضی کا آرمی چیف چاہتے تھے، مرضی کا ڈی جی آئی چاہتے تھے، مرضی کا ان کے جن تھے اور بھوت تھے، جن بھوتوں کی ٹرانسفر پوسٹنگ وہ مرضی میں چاہتے تھے، یہ ان سے پوچھے نا، وہ انہوں نے جو ہائیبرڈ شروع کس نے کیا؟
اس وقت بھی تھا ہائیبریڈ. تو پھر دیکھ لینا، پھر جنہوں نے شروعات کی ان دونوں جماعتوں سے پوچھے، ہم سے کیا پوچھتے. وہ تو کیونکہ وزیر دفاع کہتے ہیں کہ اگر 90s میں یہ ماڈل ہوتا جو آج نافذ ہے وہ تب تو نتائج بڑے فرق ہوتے ہیں، بڑے بہتر ہوتے ہیں. ان کی جو رائے ہے میں اس وقت میں اس کے اوپر کمنٹس نہیں کرنا چاہتا. ذرا یہ ملکی حالات ٹھیک ہونے دیں، پھر اس کے اوپر بات چیت کر لیں. رائٹ. آپ سفارتکاری کی جو بات کر رہے تھے اور جو بلاول صاحب کی سربراہی میں جو سفارتی وفد نے جو دورے کیے اس سے کامیابیاں اگرچہ ہم ضرور تسلیم کرتے ہیں کہ کامیابیاں رہی ہیں ایک گلوبل فرنٹ پہ جو ہے پاکستان اپنا موقف پیش کیا، لیکن انڈیا تو وہیں پر کھڑا ہے. انڈس واٹر ٹریٹی وہ اپنا سسپینڈ کر کے وہ پانی روک کے بند کر کے بیٹھا ہے. اب جب بلاول صاحب کہتے ہیں پھر جنگ کرنی پڑے گی. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کا بیانیہ تھا، پاکستان کا امن کا بیانیہ تھا، پاکستان کا یہ بیانیہ تھا کہ ہمارے ساتھ دہشت گردی ہو رہی ہے، پوری دنیا کو انگیج کرنا. اس بیانیے پہ وہ بلاول صاحب نے بہترین اور ان کی ٹیم نے بہترین طریقے سے کیا. سفارتکاری یہی ہوتی ہے نا، سفارتی آپ دنیا کو قائل ہی کر سکتے ہیں، اپنا بیان اپنا بات چیت سمجھا سکتے ہیں، اپنے ملک کے حالات، اپنے ملک کے پڑوسی والے. تو اب جو سفارتکاری ہے، اگر اس سے بلاول صاحب سے بہتر اس وقت کسی نے سفارتکاری کی ہے تو آپ بتا دیں. جو ہمارا بیانیہ ملک کا بیانیہ تھا، جو افواج پاکستان نے جنگ لڑی، اس کو پولیٹیکلی جو دنیا میں جس نے جو میسج کنوے کیا وہ بلاول صاحب نے کیا. تو اس حوالے سے باقی دیکھیں پانی کا آج انہوں نے کہا ہے کہ ہم انڈس واٹر ٹریٹی پہ اور پانی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. بالکل انہوں نے کہا جنگ کرنی پڑی. بالکل اگر خدا نخواستہ کرنی پڑی، ہم نہیں چاہتے جنگ، پاکستان امن چاہتا ہے. ہم کسی صورت بھی جنگ کی طرف نہیں، اپنی عوام کو اپنے بھوک اور افلاس سے ہمیں جنگ کرنی پڑے گی. لیکن انڈیا کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور ایک ذمہ دار ملک کی طرح ان کو بیہیو کرنا چاہیے. صرف ایک بندہ اپنی اقتدار کی خاطر، جس طرح نیتن یاہو اپنے اقتدار کی خاطر پوری دنیا کو اس نے. میں اسی طرف آنا چاہ رہی تھی کہ آج ہماری قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا. اس اجلاس کے اعلامیہ میرے سامنے چند صاحب ایک لفظ بھی امریکہ کے خلاف نہیں ہے. امریکہ کی آپ نے دیکھا کہ سٹرائکس جو اس طرح سے حملے کیے ہیں امریکہ نے ایران پر، جس قسم کی ان کے نیوکلیئر سائٹس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، ایک لفظ نہیں ہونا چاہیے تھا. دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت بڑی کلیئر بات ہے، اسرائیل کی جنگ اور امریکہ اس کے پیچھے ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں، یہ اس اعلامیہ کا حصہ نہیں ہے. یہ اعلامیہ میں تو اسرائیل کی ایگریشن کی اعلامیہ جاری کرنے والوں سے پوچھیں، لکھ لیں، تاریخ میں ان سے حساب لیجئے گا. ہم تو ذمہ دار نہیں ہیں اس اعلامیہ میں. ہم تو سمجھتے ہیں بلاول صاحب نے آج جو سپیچ کی ہے کہ یمن کے بعد، لبنان کے بعد، فلسطین کے بعد، ایران کے بعد اگر آپ بھی نہ بولے تو ہماری باری ہوگی، خدا نہ خواستہ. بالکل انہوں نے آج فلور آف دی ہاؤس ہماری تو یہ پالیسی ہے. رائٹ. اور آپ کے خیال میں یہ امریکہ کا نام لے کر اس میں مذمت ویسے کرنی چاہیے تھی؟ بالکل میرے خیال میں بالکل انہوں نے کہا ہے کہ جو انہوں نے اٹامک، بلاول صاحب نے تو واضح کہا ہے، پیپلز پارٹی تو اس پہ بڑی کلیئر ہے، کوئی اس میں وہام ہی نہیں ہے. رائٹ. اور چند صاحب جہاں پر جو ہم ذکر بھی کر رہے تھے کہ یہ بجٹ کی آج جب یہ ڈیبیٹ ہو رہی تھی، اور یہ بھی آپ تاریخ میں لکھ لیں، آپ جتنی پیپلز پارٹی کی کلیئرٹی ہے کسی اور جماعت کی نہیں ہے، یہ بھی بتا دیں قوم کو. بالکل آپ خود بتا رہے ہو، قوم بھی بڑی باشعور ہے، وہ جانتی ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے اور آج بی بی شہید سے لے کے آج تک کلیئرٹی ہے. فلسطین ہو یا کشمیر ہو، پیپلز پارٹی کا اور ایران کے ساتھ آپ کو پتا ہے پیپلز پارٹی کا رشتہ کیا ہے. بالکل ایبسولوٹلی. چند صاحب یہ جو ہاتھا پائی کے فلور آف دا ہاؤس مناظر دیکھے جائیں، بڑا افسوسناک، یہ کیوں ہوا اس طرح سے؟ یہ افسوسناک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیکھیں، میں آج اسمبلی میں بیٹھا تھا، میں بہت کم جاتا ہوں، آج بلاول صاحب کی وجہ سے میں بھی گیا تھا. تو میرے خیال میں پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں نا، شاید وہ لیڈر لیس ہوئے پڑے، ان کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں، اور ڈپریشن میں ہے وہ. ان کو سمجھ نہیں آ رہے، پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کرنا کیا. یہ ہر وقت میں سمجھتا ہوں اس وقت بجٹ کے اوپر اچھی سپیچز کر کے، کٹ موشن کے ذریعے اچھی ایک ڈیبیٹ کر کے ایک لابی کرتے، بعض معاملات میں پیپلز پارٹی کے کو انگیج کرتے، بعض میں پیپلز پارٹی نے ان کو انگیج، تو ایک گورنمنٹ کو ایک اچھے طریقے سے اور پریشرائز کیا جا سکتا تھا عوام کے ایشوز کے اوپر. لیکن آپ ہر وقت تالیاں بجاتے رہیں، شور بجاتے رہیں، تانا زنی کرتے رہیں، عوام اس سے بیزار ہے. عوام کے ایشوز ان گالی گلوچ سے عوام کا پیٹ نہیں بھرنا. عوام کا یا اشرافیہ کا تو کام ہو رہا ہے، اشرافیہ کے لیے تو بجٹ ہو یا ملکی معاملات ہو، اس میں پرائرٹی نمبر 1 کیپٹلسٹ سوسائٹی ہے، سرمایہ دارانہ نظام ہے، اور سرمایہ دارانہ نظام کے بینیفیشری جو ہیں وہ بینیفیشری رہیں گے. لیکن دیکھنا ہے کہ یہ جو ایم این اے جو عام آدمی کے ووٹ سے آئے ہیں، کیا صرف یہ تالیاں بجانے، گالیاں دینے کے لیے آئے ہیں؟ یہ بڑا، میں سمجھتا ہوں یہ بڑا غلط میسج جاتا ہے اور عوام اس سے بیزار ہوتے ہیں.
بجٹ ہمارا پرائمری فنکشن ہے، جو مین پارلیمنٹیرین کا کام ہے وہ بجٹ ہے نا. بالکل. تو آپ بجٹ میں بھرپور حصہ لیں، بجٹ کے اوپر ڈیبیٹ کریں. آپ وزیر خزانہ اسپیچ کر رہا ہو تو آپ گالی گلوچ شروع کر دیں. میں سمجھتا ہوں اب 2025 ہے، ہمیں میچورٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، اور ایک اچھے نیشن کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ایک اچھی عوام کو اچھے پارلیمنٹیرین کا ہونا ضروری ہے. رائٹ. چند صاحب، اور آخر میں یہ ضرور بتا دیجئے، چونکہ آپ نے اور ہم پہلے بھی پروگرام میں بات کر رہے تھے جب سمریال کے بائی الیکشنز ہوئے تھے، اس کے بعد آپ نے جہاں پر آپ کہتے تھے کہ ہاتھ ملانے پر، سلام لینے پر جو ہے وہ ہمیں ووٹ نہیں دیا جاتا، بجٹ کی اب جب آپ حمایت کریں گے اور جو کاشتکار کے پاس پھر آپ جب جائیں گے وہ مطمئن ہوگا؟ نہیں جی، کاشتکار کو مطمئن تو ہمیں کرنا پڑے گا. کاشتکار کے ساتھ بڑا ظلم اور زیادتی ہو رئی ہے، اور صوبائی حکومتیں، IMF کا جو بلاول صاحب نے کہا کہ ایمرجنسی زراعت کے اوپر ایمرجنسی ان کو لاگو کرنے پڑے گی، اور زوننگ کرنی پڑے گی، پانی کے اوپر ڈرپ اریگیشن پہ جانا پڑے گا، فیسلٹیز دینی پڑیں گی، اور کاشتکار کو حکومت میں سمجھتا ہوں کچھ نہیں دے رہی. یہ بڑی کلیئر سی بات. نہیں تو میں وہی جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ جب آپ جائیں گے حلقے میں اور لوگوں سے انٹریکٹ کریں گے تو وہ مطمئن ہوں گے؟ ہم حکومت سے زور لگا کے کاشتکار کے لیے ضرور پالیسیز لیں گے. ابھی تک کنوے نہیں کیا گیا؟ نہیں، میں ابھی تو بجٹ میں ان کے پاس گنجائش وہ کہتے نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں آفٹر بجٹ جیسے آپ دیکھیں گے پروجیکٹس، ہماری پیپل پارٹی کی نمبر 1 پرائرٹی کاشتکار ہے. لیکن ایٹ لیسٹ آپ نے اپنے ووٹرز کو یہ ضرور بتا دیا، ایک کلیئرٹی یہ آ گئی ہے کہ آپ حکومت کے ساتھ ہیں یا آپ ان کے ساتھ نہیں ہیں. ہم بجٹ پاس ہم کروا رہے ہیں، اس میں تو کوئی عوام نہیں، اس پہ ہم کیوں اپنا عوام سے ہم جھوٹ کیوں بولیں گے؟ لیکن ہمارے پاس آپشن کیا ہے؟ دوسری طرف گالی گلوچ والے ہیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، وہ تو پولیٹیکل قیادت سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہے. ہر وقت گیٹ نمبر 4 کی طرف دیکھتے ہیں. ان کو شاید میں تو آپ کی وساطت اسٹیبلشمنٹ کہوں گا کہ جنرل فیض کو کہیں ان کو سمجھا دیں، اصل میں تو سارے اس کے پودے ہیں نا. بٹ چند صاحب، یہ تو لاسٹ ویک آپ کی طرف دیکھ رہے تھے، آپ کی جماعت کی طرف، کہ ریزرویشنز پہ شاید کہیں نہ کہیں میں سمجھتا ہوں یہ غلط رویہ ہے ان کا، میچورٹی کا. سنجیدہ نہیں تھے اسد کیسر صاحب؟ سنجیدہ نہیں تھے. بہت شکریہ ندیم افضل چند صاحب، اس وقت ہم سے گفتگو کر رہے تھے. حکومت کے اس بجٹ پہ پیپلز پارٹی سپورٹ کرتی ہے. اسی کے ساتھ ہی ہم بریک کی طرف چلیں گے، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. اور ناظرین، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب کہتے ہیں آج کہ بجٹ پاس کر رہے ہیں. بانی PTI، پیٹرن ان چیف PTI، جب بھی کہیں گے اسمبلی تحلیل کریں گے. بجٹ کے حوالے سے اور اس کی منظوری سے متعلق کافی جو تحفظات ہیں عمران خان صاحب کی فیملی کی جانب سے بھی شیئر کیے جا رہے ہیں. علیمہ خان صاحبہ کی ٹویٹ جس میں وہ ذکر کرتی ہیں عمران خان صاحب کی اس گفتگو کا کہ بجٹ منظوری کے حوالے سے ان کی اپروول پہلے ریکوائرڈ ہے. اس پر گفتگو ہوگی، اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے وے فارورڈ کیا ہے اس پورے سیناریو میں کہ جب پارٹی میں خود اٹ سیلف اتنی ڈویژنز موجود ہوں. رؤوف حسن صاحب نیڈز نو انٹروڈکشن، سینئر رہنما ہیں آپ پاکستان تحریک انصاف کے، اور امپورٹنٹ ممبر ہیں، رکن ہیں کور کمیٹی، پولیٹیکل کمیٹی کے پاکستان تحریک انصاف کے، سربراہ بھی ہیں تھنک ٹینک آف PTI. رؤوف صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام صاحب، یہ بہت شکریہ، تھینک یو، یو بین آلویز ویری کائنڈ. رؤوف صاحب، ٹو بگن ود، آج علیمہ خان صاحبہ نے ٹویٹ کیا ہے، اور میں نے جس طرح ذکر کیا کہ آج سائملٹینیسلی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بھی KP اسمبلی میں جب وہ خطاب کر رہے تھے، اور جس طرح وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک آئینی مجبوری ہے جہاں پر بجٹ پاس کرنے جا رہے ہیں. علیمہ خان صاحبہ نے ریمائنڈ کرایا لوگوں کو اور بتایا کہ عمران خان صاحب نے 1 ماہ پہلے یہ بات کا ذکر کیا تھا کہ I need to consult with my team before the budget and the people of KP have voted for me and they expect me to ensure that budget allocation is as per their expectations. Therefore, it is imperative I meet with the team to understand and approve the budget. آپ کی جماعت پہ رؤوف صاحب تنقید یہ ہو رہی ہے کہ آخر اتنی جلدی کیا ہے؟ تھینک یو علینا ونس اگین. دیکھیے، کچھ کانسٹیٹیوشنل پروویژنس ہیں جو کہ مانے ہیں، اور ان کو سامنے رکھ کے ہم نے رات کو پولیٹیکل کمیٹی، سب سے پہلے تو KP پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ ہوئی تھی، اور انہوں نے یونینیمسلی کنڈیشنلی یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ بجٹ کے جو سٹیجز ہیں، جو سٹیپس ہیں، ان کو ہم لیں گے، کیونکہ الٹیمیٹلی خان صاحب نے ہی فیصلہ کرنا ہے. بجٹ اگر پاس ہو جاتا ہے تو اس کے بعد بھی اگر خان صاحب فیصلہ کرتے ہیں کہ بجٹ میں چینجز ہیں تو وہ بھی ہو سکتی ہیں. وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں اسمبلی ڈیزالو کرنی ہے تو وہ اسمبلی ڈیزالو بھی ہو جائے گی، اور بھی کوئی فیصلہ کریں گے. تو یہ سب کچھ ایک کنڈیشنل پروویژنل جو ایک فیصلہ کیا گیا تھا، جو کہ KP پارلیمنٹری پارٹی نے کیا تھا. اس کے بعد یہ پولیٹیکل کمیٹی کو ریفر ہوا،
اور انہوں نے بریف کیا پولیٹیکل کمیٹی کے ممبران کو. کل رات کو اس کا اجلاس ہوا تھا, تو ہم نے بھی اس کو کنڈیشنلی انڈورس کیا ہے اس پارلیمنٹری پارٹی کے فیصلے کو کہ ٹھیک ہے, کیونکہ کانسٹیٹیوشنل کمپلشنز ہیں, کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے تو کوشش کی جا رہی ہے کہ جی ہماری حکومت اس پہ ختم ہو جائے, اور اگر ہم 30 جون تک بجٹ پاس نہیں کرتے ہیں تو ایک پروویژن ہے جس کو یہ انفورس کر سکتے ہیں, وہ ہے فائنینشیل ایمرجنسی کی, اور یہ پورا سیبوٹاج کر رہے ہیں. خان صاحب سے جو ملاقات نہیں بھی ہو رہی وہ بھی اسی سارے پلان کا ایک حصہ لگتی ہے. نو بٹ رؤف صاحب, فائنینشیل ایمرجنسی کی بات کر کون رہا ہے؟ ایک سیکنڈ, اس کا توڑ یہ ہے کہ جی ہم بجٹ کو کنڈیشنلی ہم اپروو کروائیں گے, لے کے چلیں گے آگے, لیکن اس عرصے میں اگر خان صاحب کی کوئی فردر انسٹرکشنز آ جاتی ہیں, کیونکہ خان صاحب کا یہ بتایا گیا کہ خان صاحب کا یہ کبھی بھی آبجیکٹو نہیں تھا کہ اسمبلی ڈیزالو ہو یا حکومت ختم ہو, لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ایک پبلک ویلفیئر اورینٹڈ بجٹ ہو, جس کی کوشش کی گئی ہے صوبائی حکومت کی طرف سے بھی. لیکن الٹیمیٹلی آئی جسٹ وانٹ ٹو سے دس, this is the most important point, کہ الٹیمیٹلی جو خان صاحب کہیں گے وہی ہوگا, لیکن کانسٹیٹیوشن کی پروویژنز کے مطابق ہم مجبوری کے تحت یہ جو بجٹ ہے اس کو آگے بڑھائیں گے. الٹیمیٹلی خان صاحب جو بھی حکم دیں گے اس کے مطابق عمل کیا جائے. پر رؤف صاحب, یو آلریڈی نو, آپ کی تو خود کافی ماہ سے ملاقات عمران خان صاحب سے نہیں ہوئی ہوئی, اور جو یہ کمیٹی تھی جس نے مشاورت کرنی تھی عمران خان صاحب سے, ان کی بھی ملاقات نہیں ہو سکی ہے. اب یہ ملاقات کتنی اور فردر ایک ایکسٹینڈڈ ڈیوریشن ہوگا کہ جس میں ملاقات نہیں کروائی جائے گی, تو یہ بجٹ پاس ہو جائے گا ایسے ہی؟ اگر ڈائریکٹلی ان کی ملاقات نہیں ہوتی ہے تو وکلاء کی ملاقات ہو جائے گی. یہ جو آپ کو پتہ ہے کہ ہم عرصہ دراز سے کمیونیکیٹ ایسے ہی کر رہے ہیں, کیونکہ جو سیاسی قائدین ہیں ان کی ملاقات جو ہے وہ تقریباً 30 ہفتوں سے نہیں ہوئی. میری ذاتی ملاقات 35-36 ہفتوں سے نہیں ہو پائی. تو یہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں, لیکن اس کے باوجود لیکن خان صاحب نے تو یہ بات کیٹیگوریکلی کہی تھی کہ جو میٹنگ ہے وہ کمیٹی کے وہ ممبرز, جس میں علی امین گنڈاپور صاحب تھے, مزمل اسلم صاحب تھے, جنگڑا صاحب تھے, شبلی فراز صاحب تھے, عمر ایوب صاحب تھے, یہ تمام ہوں. یہ صحیح بات ہے, آپ صحیح کہہ رہی ہیں. میرا خیال ہے کہ کل کوشش ہوگی کہ یہ لوگ اڈیالہ جائیں گے اور ریکویسٹ کریں گے جی کہ ان کی ملاقات کرا دی جائے. ہم تو یہی کر سکتے ہیں نا, ہم زبردستی کوئی جیل کا دروازہ توڑ کے تو اندر نہیں جا سکتے نا. بٹ رؤف صاحب, آپ نے جس طرح سے آپ نے کہا, اگر کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ جی بجٹ پاس ہونا چاہیے 30 جون تک, اور ہم نہیں کرتے اور وہ فائنینشیل ایمرجنسی نافذ کر کے حکومت کو گھر بھیج دیتے ہیں, تو کیا وہ پارٹی کے بینیفٹ میں ہوگا؟ سو فائنینشیل ایمرجنسی سے متعلق آپ لوگ کو یہ باتیں کہاں سے موصول ہو رہی ہیں؟ آپ کو کہاں لگ رہا ہے کہ کچھ پلاٹ کیا جا رہا ہے یا حکومت کے یہ انٹینشنز ہیں؟ اگر نہ ہوتا تو پھر یہ اس ٹیم کی ملاقات جو کہ خان صاحب نے چاہیے ملاقات کرا دیں. اس میں کیا جائے گا حکومت کا؟ ملاقات کرا دیں, 15 منٹ آدھے گھنٹے کی ملاقات کروا دیں. وہ انسٹرکشنز خان صاحب کی لے کے واپس آ جائیں گے, اس کے مطابق بجٹ کو اگر ریڈو کرنا ہے تو وہ کر کے پیش کر دیں گے, اپروو کروا لیں گے. تو یہ نیگیٹیوٹی جو ہے اتنی دیر سے شروع ہوئی ہے کہ مطلب عدالت کے فیصلے کے بغیر, جو لارجر بینچ آف دی اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا جی کہ اس شیڈول کے مطابق خان صاحب سے ملاقاتیں ہونی چاہیے, نہیں ہو رہی. جیل مینول کہتا ہے نہیں ہو رہی. کسی کی عدالت کے فیصلے اگر پر عمل نہیں ہو رہا تو پھر ہم کیا کنکلوڈ کریں؟ ہم تو یہی کنکلوڈ کریں گے کہ نہیں چاہتے. رؤف صاحب, ابھی کل بھی ملاقات ہے متوقع, مطلب ایکسپیکٹڈ تو یہی ہے. کل ٹیوزڈے کو ہے, کل وکلاء کی بھی ملاقات ہے, کل فیملی کی بھی ملاقات ہے. تو ہمارا یہ میسج جو ہے, ہمارے میرا خیال ہے وہ تمام 6 بندے جو تھے جس کو خان صاحب نے کہا تھا کہ ان سے ملیں, وہ بھی کل جائیں گے اڈیالہ. اور ہم یہ میسج جو ہے وہ فیملی کے ذریعے بھی جائے گا خان صاحب تک, اور وہ وکلاء کی ٹیم جو ہے جو ان سے ملے گی, اگر ملنے دیتے ہیں تو ان تک, ان کے براستہ وکلاء کی ٹیم کے بھی وہ میسج جو ہے خان صاحب سے پاس جائے گا, اور ان کی فردر انسٹرکشنز جو ہیں وہ سیکیور کی جائے. بٹ رؤف صاحب, آپ نے جس طرح سے کہا کہ گزشتہ روز آپ بھی سنس یو پارٹ آف دا پولیٹیکل کمیٹی, جو میٹنگ ہوئی اس میں آپ نے کہا یونانیمسلی یہ انڈورس کیا ہے, ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ یہ بجٹ پاس ہوگا, منظور ہوگا. کسی ایک شخص نے بھی اس پولیٹیکل کمیٹی میں یہ ریز نہیں کیا کہ عمران خان صاحب کی منظوری اس میں ریکوائرڈ ہے اور ویٹ کر لینا چاہیے تھوڑا, کیونکہ یہی آپ کے پاس ایک شاید واحد اب ایک لیوریج پرہیپس نظر آتا ہے؟ جی, کل جتنے بھی لوگ تھے پولیٹیکل کمیٹی میں ذاتی طور کے اوپر موجود تھا, اس میں سے کسی نے بھی کوئی آبجیکشن جو ہے وہ ریز نہیں کی. یونینیمسلی, کنڈیشنلی بجٹ کو, اس کی جو کے پی پارلیمنٹری پارٹی کی کا فیصلہ جو تھا اس کو یونینیمسلی کنڈیشنلی انڈورس کیا.
رائٹ اور جو مشعل یوسف زئی صاحبہ جو کہ ایڈوائزر رہ چکی ہیں کے پی حکومت میں، اور یہ میں ضرور پوچھنا چاہوں گی، انہوں نے ٹویٹ کیا رؤوف صاحب، آئی ڈونٹ نو اف یو وانٹ ٹو کامنٹ آن دس، لیکن وہ کہتی ہیں کہ کل پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ میں کوئی بجٹ سے متعلق جو ہے وہ بات نہیں ہوئی. کل پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ میں موجود تھا، اور میں حلفاً بیان دیتا ہوں کہ کل پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ میں صرف ایک بار ڈسکس ہوئی ہے اور وہ بجٹ تھی. باقی ہمارے جو ایشوز تھے ایجنڈا کے، اس کو ہم نے اگلی میٹنگ کے لیے پوسٹ پون کر دیا. صرف ایک ایشو پہ بات ہوئی ہے، وہ ہے بجٹ، لیکن مشعل یوسف زئی اگین از پارٹ آف پی ٹی آئی. رؤوف صاحب، یہ اس قسم کی اگر باتیں فلوٹ کی جا رہی ہیں، اور گنڈاپور صاحب ایک طرف تو آج فلور آف دا ہاؤس بھی سازش کا ذکر کر رہے تھے کہ سازش کیوں کی جا رہی ہے، اور سب بتا رہے تھے یہ سازش آپ کی پارٹی کے اندر بھی ہو رہی ہے، اور یہ کہاں سے یہ ٹریگر ہوتی ہوئی آپ کو دکھائی دے رہی ہے؟ کوئی سازش نہیں ہے جی، میرا خیال ہے کہ یونینیمٹی ہے بالکل. کے پی پارلیمنٹری پارٹی نے یونینیمسلی کنڈیشنلی بجٹ کو آگے لے جانے کے بارے میں فیصلہ کیا ہے، اور پولیٹیکل کمیٹی نے بھی یونینیمسلی کنڈیشنلی اس فیصلے کو انڈورس کیا ہے. اس میں کوئی سازش نہیں ہے، سب لوگ تھے. اگر کوئی چاہتے، دیکھیے پریگمیٹک پالیسیز اڈاپٹ کرنی پڑتی ہیں. خان صاحب کا الٹیمیٹ فیصلہ انہی کا مقدم ہوگا، انہی کا فیصلہ اس کے مطابق عمل کیا جائے گا، جیسے کہ چیف منسٹر صاحب نے بھی کہہ دیا ہے. لیکن یہ ہے کہ اب چونکہ آئین کی کچھ پروویژنز ہیں جس کے تحت ہم کچھ سٹیپس اٹھانے کے پابند ہیں، اس لیے ہم اس کے مطابق آگے چلیں گے، اور فائنل فیصلہ، الٹیمیٹ فیصلہ خان صاحب کے اوپر چھوڑا جائے. رائٹ. رؤوف صاحب یہ ضرور بتائیے گا، علیمہ خان صاحبہ آج اپنی ٹویٹ میں جب یہ مینشن کرتی ہیں کہ ناؤ وی ہیئر دیٹ آل کے پی ایم پی ایز پلان ٹو کم ٹو اڈیالہ along with the 6-member team Imran Khan requested for budget consultations. They are demanding the meeting needed for budget approval. یہ کوئی انٹینشنز ہے کے پی سے ایم پی ایس کے آنے کی، اور جو کمیٹی کے ممبران ہیں؟ مجھے اس وقت یہ علم ہے جی کہ وہ جو ٹیم کے ممبران ہیں، جو خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ مجھے آ کے بات کریں، مجھے بریف کریں، وہ تو کل اڈیالہ جیل جانے کی میرا خیال ہے ان کی تیاری ہے. اور یہ ایم پی ایس کے پی سے کیسی پارلیمنٹیرینز کوئی اور آ رہے ہیں یا نہیں، فرینکلی اس سلسلے میں مجھے کوئی اس وقت تک انفارمیشن نہیں. سو آپ کو کوئی انفارمیشن نہیں ہے کہ ایم پی ایز، کیونکہ علیمہ خان صاحبہ رائٹ. بٹ رؤوف صاحب اس وقت اب آپ کی پارٹی، چونکہ عمران خان صاحب نے ہدایت دینی تھی، انہوں نے 2 ہفتے کے لیے اس کو دیا تھا، اس ایران اسرائیل جو کانفلکٹ ہے اس کی وجہ سے انہوں نے جو تحریک، احتجاجی تحریک کا آغاز کرنا تھا پاکستان تحریک انصاف نے، اس کو مؤخر کیا تھا. اس حوالے سے کیا تیاریاں ہیں؟ کیا آپ لوگ ویٹ کر رہے ہیں ابھی بھی ٹو اسیس دا سچویشن؟ دیکھیے جو سچویشن ڈیولپ ہوئی تھی، اور جو سنس خان صاحب کے فیصلے کے بعد سے جو ایک ایگریویشن ہوئی ہے، یہ جو امریکن اٹیک ہے ایران کے اوپر، ایران کی نیوکلیئر انسٹالیشنز کے اوپر، جس سے فردر ایگریویشن ہوئی ہے، تو اس وقت جو سچویشن ایوالو ہوئی تھی اس کے کانٹیکسٹ میں خان صاحب نے کہا تھا کہ 2 ہفتے تک مؤخر کر دی جائے. اب میرا خیال ہے کہ خان صاحب فیصلہ کریں گے کہ 2 ہفتے کے بعد کیا وہ آگے بڑھانی ہے اس تاریخ کو، کہ یا ابھی سچویشن جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتی. یہ فیصلہ جو ہے یہ خان صاحب نے کرنا ہے، اور وہی کریں گے. اس کے مطابق پارٹی جو ہے وہ اس وقت جو پلان ہو رہا ہے ہمارا جو اتحاد ہے اس کے پلیٹ فارم سے، تو وہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ خان صاحب کے اس فیصلے سے منسلک ہے. اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے کہ تحریک کو آگے اس سٹیج کے اوپر ان حالات میں بڑھانا ہے، یا کہ ابھی اس کو فردر مؤخر کرنا ہے. رائٹ. رؤوف صاحب، اینڈ پلیز آخر میں الاؤ می ٹو آسک یو دس، پی ٹی آئی سنس جو نظر آتا ہے اپنے تمام آپشنز ایگزاسٹ اس وقت کر چکی ہے. ایک بیٹل ہے جو آپ لوگ لیگل فرنٹ پہ بھی لڑ رہے ہیں، وہ نظر آتا ہے لوگوں کو یہ بھی نظر آتا ہے آپ لوگ کی پارٹی کے ساتھ جو کچھ اس پورے عرصے پہ ہوتا رہا ہے. لیکن جو امریکہ میں احتجاج ہوا تھا، جس سے پاکستان تحریک انصاف نے پاکستان میں تو اس سے لا تعلقی کا اظہار کیا تھا، چاہے وہ چیئرمین بیرسٹر غور خان صاحب ہو، عمر ایوب صاحب ہو، دیگر تمام جو پی ٹی آئی کے ممبران ہیں انہوں نے ڈس اون کیا تھا. لیکن باوجود اس کے بظاہر لگتا یہی ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے خوش نہیں ہے، اور جو خبریں بھی سامنے آتی ہیں تھرو دیر پیپل بھی، آپ کو پتہ ہے، آپ کی بھی نظر سے گزرتی ہوگی، وہ پاکستان تحریک انصاف سے اگر خوش نہیں ہے. یہ آپ لوگ کی ایکسس عمران خان صاحب سے چوک ہو چکی ہے، دوبارہ ان کو سولٹری کنفائنمنٹ میں رکھ دیا گیا ہے. ڈو یو فیل کہ یہ احتجاج امریکہ میں کرنا ہیز کاسٹ یور پارٹی ویری ڈیئرلی؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے علینا آپ کا. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ ہم ڈائسپورا کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں. اس میں ہمارا، جیسے کہ آپ نے خود بھی فرمایا ہے، یہ ہمارا پولیٹیکل پارٹی کا، پاکستان تحریک انصاف کا کوئی ڈائریکٹ رول نہیں ہوتا. لیکن ہمارے
बहुत से लोग जो हैं, जो हमारे सपोर्टर्स हैं, वो वहाँ बैठे हुए हैं, डायस्पोरा है, उनकी अपनी कंसर्न्स हैं पाकिस्तान के बारे में, सो वो अपने तर्ज के ऊपर सोचते हैं और अपने तर्ज के ऊपर प्लान्स करते हैं, बनाते हैं। इसमें पार्टी का कोई डायरेक्ट रोल नहीं है। खान साहब अगर बाहर होते तो शायद वो इस चीज़ को ज़्यादा एक्टिवली इसको परस्यू करते और देखते कि इसको किस तरीके से ज़्यादा रैशनलाइज किया जा सकता है। लेकिन जो हम ना उसके प्लानर्स में हैं, ना उसको ओन करते हैं, ना ही हम फील करते हैं कि शायद कुछ तरीके ऐसे हैं जो कि अडॉप्ट नहीं होने चाहिए। लेकिन ये अब जब खान साहब इंशाल्लाह ताला बाहर आते हैं तो उसके बाद ये फैसले होंगे। कुछ कोर्सेज ऐसे बन जाते हैं, कुछ रास्ते ऐसे बन जाते हैं जहाँ के कोर्स करेक्शन करनी पड़ती है। तो मेरा ख्याल है कि पार्टी को सीरियसली देखना पड़ेगा। रऊफ साहब, आपने जो बात कही कि आप लोग ओन नहीं करते, तो इसी बात पे कुछ रोज कबल डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने ये बात गौहर खान साहब से मुखातिब होकर कही थी कि अगर आप ओन नहीं करते हैं तो फिर आप शो कॉज नोटिस क्यों नहीं जारी करते उन तमाम लोगों को जो बाहर इस वक्त बैठे हैं और जो एहतजाज करते हैं? हमारे मेंबरान वो नहीं है, और शहबाज गिल साहब जरा यहाँ आ जाएं अगर, और यहाँ आके बात करें तो वो ज्यादा मुनासिब होगा। फिर पता चलेगा कि ग्राउंड रियलिटीज क्या होती हैं, किस तरीके से पॉलिटिकल कैंपेन चल सकती है, किस तरीके से चलनी चाहिए। वो बहुत सारे फैक्टर्स उसमें होते हैं। तो मैं कोई इसको इससे ज्यादा और मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि पार्टी प्रैग्मेटिक तरीके से आगे बढ़ रही है। पार्टी की पॉलिसीज जो है वो एक सियासी जमात की पॉलिसीज होनी चाहिए और उन्हीं को लेके ये आगे बढ़ना चाहिए। और जो लोग यहाँ मौजूद हैं वो उनको पता है, वो ज्यादा बेहतर तरीके से सेंसिटाइज्ड हैं और उनको पता है कि क्या पॉलिसीज जो हैं वो एडवाइजेबल हैं और क्या पॉलिसीज जो हैं वो एडवाइजेबल नहीं है। और रऊफ साहब, चूंकि जो आपकी पार्टी क़यादत है उस पर तनकीद रुकती नहीं है, फ्रॉम विद इन द पार्टी भी आती है, जो कि आप हमेशा कहते हैं कि ये एक डेमोक्रेटिक पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है वो मौजूद है, लेकिन जो लोग को छोड़ गए हैं जिनमें फवाद चौधरी साहब है, वो आज भी कहते हैं कि जो साबका जो क़यादत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो पुरानी क़यादत थी, जो कुछ उसके साथ हुआ है, अगर मौजूदा क़यादत थोड़ा बहुत भी उसका जो है वो बर्दाश्त करती तो वो अपने जूते वगैरह सब उतार के भाग जाती। या देखिए अलीना, मैं चंद लोगों के कमेंट्स के ऊपर बाहर बैठे हैं, वो पार्टी का हिस्सा भी नहीं है, पार्टी से निकाला जा चुका है उसको। अब वो पार्टी के बैठ के अगर पार्टी के बारे में बात करेगा, उसको किसी चीज का इल्म भी नहीं है। वो खुद तो भाग गया था रैट्स की तरह, ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट वन टू जंप द शिप। वो अपनी सियासी जनाजा लेके फिर रहा है, उसकी कबूलियत नहीं है पार्टी के अंदर। अब मैं क्या इन लोगों के बारे में बात करूं? फ्रैंकली आई डोंट वांट टू डिग्रेड माय सेल्फ टू दैट लेवल, लेकिन जो पार्टी के अंदर बैठ के पार्टी को चलाया जिन्होंने पिछले 3 साल तक और चला रहे हैं, मेरा ख्याल है कि उनकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए कि जी वो इस पार्टी को आगे लेके चल रहे हैं। अदरवाइज तो जहां तक हुकूमत का सवाल है, जहां तक व्हीलर्स का सवाल है, वो तो इस पार्टी को खत्म कर चुके हुए थे। तो ये बातें करनी जो है, क्रिटिसिज्म करना बड़ा आसान होता है, लेकिन अंदर रह के हालात का मुकाबला करना, फेस करना और मुकाबला करना, ये बड़ा मुश्किल काम है। इनको चाहिए कि इस किस्म की गुफ्तगू करने से परहेज ही करें, तो वो इनके लिए ज्यादा सूदमंद होगा, बेहतर होगा। रऊफ साहब, लेकिन आखिर में ये जरूर बता दीजिएगा, जहांगीर तरीन साहब दोबारा से बड़े मुतहर्रिक नजर आ रहे हैं पंजाब में, कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मजीद लोगों को तोड़ने की कोई कोशिशें तो नहीं है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को तोड़ने की कोशिश उस दिन से हो रही है जिस दिन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की हुकूमत को खत्म किया गया है। रोज एक नया शोशा छोड़ा जाता है कि जी अब ये फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है, अब ये फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है, अब यहाँ बन रहा है, ये बन रहा है, वो हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है। स्वाय इस मुल्क में सियासत सिर्फ घूमती है पीटीआई के गिर्द, और कोई चीज को ऐसा लगता है कि कोई और पॉलिटिकल पार्टी यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करती है। अभी तक तो कामयाब नहीं हो पाए हैं और मुझे यकीन है कि आइंदा भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। जहांगीर तरीन साहब की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, वो पूरी तरह पिटे हुए हैं, उनकी कोई सियासी साख नहीं है। अब ये दोबारा अपने आप को रिस्टोर करने की, रिहेबिलिटेट करने की कोशिश करेंगे तो देखते हैं किस तरफ हालात जाते हैं। पार्टी जो है वो यूनाइटेड है, पीटीआई खान साहब की लीडरशिप के पीछे, और खान साहब का कोई भी बंदा तोड़ना जो है वो बहुत मुश्किल है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हम बहुत से बुरे हालात में से गुजरे हुए हैं, आज भी गुजर रहे हैं। राइट। और बिलावल साहब ने, चूंकि आज उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस ये गुफ्तगू की, मैं चाहूंगी आप उस पर रिस्पॉन्ड जरूर कर दें। वो कहते हैं इमरान खान के वोटर्स और हामियों का मुतालबा होगा कि कैदी को रिहा करो, लेकिन दूसरी तरफ के लोगों का मुतालबा है कि उसे वहीं का वहीं रहने दो। हम अवाम की बेहतरी की बात करते, तहरीक इंसाफ कहती है कैदी को रिहा करो, उन्हें अपनी हिकमत बदलनी होगी तो उन्हें फायदा होगा। रऊफ साहब, ये वही बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं जो कि
इलेक्शन जीतने के इलेक्शन हारने के बाद हमसे इस्तदा कर रहे थे कि हम उनके साथ मिलकर हुकूमत बना लें। ये वही बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं जो कि नहरों के मसले के ऊपर पार्लियामेंट के अंदर और प्रेसिडेंसी में उनका एक मोटिव था और जब अवाम में निकलते थे तो दूसरा मोटिव होता था। ये मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ। ये दोगले लोग हैं, हिपोक्रेटिकल लोग हैं, इनका कोई ईमान नहीं, इनका कोई कल्चर नहीं, इनकी कोई सियासत नहीं। ये बिके हुए लोग हैं और पिटे हुए लोग हैं। वो वोट भी कर रहे हैं फेवर में इस बजट के। एक फ्री इलेक्शन कराइए तो आप देखिए कि इनका हश्र क्या होता है। राइट, और आज ये बहरहाल उन्होंने अनाउंस किया कि बजट की भी हिमायत में वो वोट करने जा रहे हैं। बट थैंक यू सो मच। ऑब्वियसली उसी तनख्वाह के ऊपर काम करेंगे। मैं बहुत दफा बहुत से प्रोग्राम्स में कह चुका हूं, ये अपने मिलने वाली तनख्वाह के ऊपर काम करते रहेंगे क्योंकि इनकी कोई सियासी रेलेवेंस नहीं है, इनकी कोई सियासी साख बची नहीं है इनकी करतूतों की वजह से। इसलिए ये तनख्वाह के ऊपर अपनी मुलाजमत जारी रखेंगे। वही इनका सर्वाइवल। थैंक यू सो मच रऊफ साहब फॉर जॉइनिंग अस एंड फॉर शेयरिंग योर व्यूज। बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ही नाज़रीन कल तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।